السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، رمضان مبارک سیریز ہم دیکھ رہے ہیں۔ رمضان مبارک سیریز کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ روزے میں رخصت چھوٹ کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں ایسا موقع ہے، کون کون سا موقع ہے جہاں ہم روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہوں، روزہ چھوڑ سکتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ رکھنے اور چھوڑنے دونوں کو صحیح قرار دیا ہے، دونوں کی اجازت دی ہے، روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت دیکھیے، جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ انه قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت۔ حمزہ بن عمرو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بہت زیادہ روزہ رکھنے والوں میں شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں گا، رکھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو افطار کر لو۔ اگر فرض روزہ ہے تو بعد میں اس کو پورا کر لینا، نفل روزہ ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ روزے کی رخصت کا مسئلہ ہے سفر کا، تو سفر میں ہمیں چھوٹ ہے۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من افطر فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ کسی غزوہ میں، کسی جنگ میں نکلے جبکہ 16 رمضان گزر چکے تھے، رمضان کی 16 تاریخیں گزر چکی تھیں۔ تو کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم میں سے کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، تو روزہ رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا اور روزہ نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر کوئی عیب نہیں لگایا۔ تو دونوں طرح کی اجازتیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے میں۔ اسی طرح سے حیض اور نفاس والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ان دنوں کے روزوں کو وہ بعد میں قضا کرے گی۔ ان دنوں میں نماز معاف ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، ان دنوں کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن روزہ چونکہ سال میں ایک بار آتا ہے اور میں صرف ایک ہی بار ایسا مسئلہ آتا ہے، تو اس کو رکھنا آسان ہے۔ نمازیں ہر مہینے چھوٹیں گی، حیض کا معاملہ یہ ہے کہ ہر مہینے نماز چھوڑ کر کے پھر ان کی قضا کرنا تھوڑا سا مشکل تھا انسان کے لیے، اس لیے اس میں شریعت نے چھوٹ دے دیا، لیکن روزہ میں چھوٹ نہیں دیا۔ روزہ آپ کو نہیں رکھنا ہے ان دنوں میں میری ماں اور بہنوں، لیکن بعد میں ان کی قضا کرنا ہے ان روزوں کی۔ یہ دودھ پلانے والی عورت یا اسی طرح سے وہ عورت جو پریگننٹ ہے، حاملہ ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں یہ، لیکن ان کو بعد میں قضا کرنا پڑے گا، بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصل فلذلك من نقصان لم تصم فلذلك من نقصان دینها۔ تو ناقص الدین عورتوں کو قرار دیا گیا ہے، دین میں ان کے ہاں نقص پایا جاتا، وہ نقص یہی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں نہ تو نماز پڑھ سکتی ہیں نہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ چھوٹ ہے، لیکن نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا۔ میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ فرض روزے کی قضا آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع الصوم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزہ کو میں رخصت دی ہے اور آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی مسافر آدھی نماز پڑھتا ہے، 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھتا ہے، اور حاملہ عورت کے لیے، پریگننٹ عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ کو میں چھوٹ دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ امام احمد، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، سارے محدثین نے روایت کیا اس حدیث کو۔ اسی طرح سے ابو الزناد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات ان کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا
لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا تو دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو الزناد سے روایت کیا ہے۔ تو یہ روزے کے سلسلے میں کچھ رخصت کی باتیں تھیں، اور اسی طرح سفر یا جہاد میں دشواری کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اور اگر رکھنا ہو تو رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ رکھ لیا ہے روزہ پھر بھی توڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں سفر میں ہے تو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ ہاں البتہ اس روزے کو دوسرے دنوں میں رکھنا پڑے گا، قضا کرنا پڑے گا۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، ہمیشہ کی بیماری ہو، ختم ہونے والی بیماری نہ ہو، تو روزہ رکھنے کی بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور فدیہ روزے کا کیا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں۔ اسے دارقطنی، امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مجبور آدمی ہے، معذور آدمی ہے، وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہے، نہ آئندہ پورا کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر پورا کرنے کے لائق رہتا تو اسی میں رکھ لیتا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شریعت نے فدیہ کا آپشن رکھا ہے۔ فدیہ کسی مسکین کو 2 وقت کا افطار اور کھانا کھلا دیجیے، یا کھانا یا سحری کھلا دیجیے، اپنے اسٹینڈرڈ کا کھانا جو آپ کھاتے ہیں اس کو کھلا دیجیے، یا اگر کھانا نہ کھلا سکیں تو اس کی قیمت دے دیں کہ وہ اپنا گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کھا لے۔ یہ ان لوگوں سے متعلق تھا جو معذور ہیں اور آئندہ روزہ نہیں قضا کر سکتے ہیں۔ ایسی تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل اور ارضاع یعنی دودھ پلانا وغیرہ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی شوق سے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو اسے روزہ توڑ دینا چاہیے۔ اس میں ایسی صورت میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کہ روزہ رکھ لیے تو اب کیسے توڑیں، کفارہ دینا ہوگا؟ نہیں۔ ایسی صورتوں میں، تمام صورتوں میں جن میں روزہ کی رخصت دی گئی ہے، ایسی صورتوں میں اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہمت ہماری ٹوٹ جاتی ہے تو ہم روزہ توڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو پورا کر لیں گے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا اسے؟ تو آپ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ روزہ رکھے ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے دوران ایسی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ایسی حالت ہو جائے اور وہ پھر بھی آدمی روزہ رکھے ہوئے ہے، دوسروں کے سائے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ وہ روزہ توڑ سکتا تھا، بعد میں اس کو قضا کر لیتا، اور کر لینا چاہیے اسے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، روزہ توڑ سکتے ہیں، اس کے لیے کفارہ نہیں دینا ہوگا، آئندہ قضا کرنا ہوگا۔ تو یہ روزہ میں چھوٹ سے متعلق کچھ چند احکام تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، اپنے لیے میرے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجیے، اور آؤ نبی کی نماز سیکھیں یوٹیوب پر دیکھیے، جس کے ذریعے آپ کو نماز کا پتہ چلے گا، اور زکوٰۃ کے مسائل زکوٰۃ سیریز میں دیکھیے، اور یہ رمضان مبارک سیریز میں رمضان کے احکام جانیے۔ شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر ٹائپ کیجیے اور میرے سارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیے، اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔